بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج دوسری جلد سے 22ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی دوسری جلد 22ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 3 تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس بار 1 مہینے کے بعد جانا ہوا تھا، یعنی مہینہ تک نہیں گئے تھے، مہینے کے بعد جانا ہوا، اور کبھی غیر حاضری کی مدت اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ قدم مبارک چومے گئے تو 2-3 اور اشخاص بھی چہیتے مریدوں میں سے موجود تھے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہم فاضلوں کا ذکر کر رہے تھے کہ تم آ گئے۔ بندے نے دوبارہ جھک کر زمین چوم لی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ خواجہ شمس الملک علیہ الرحمہ کا قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شاگرد حاضری ناغہ کرتا یا کوئی دوست مدت کے بعد آتا تو کہتے کہ میں نے کیا کیا تھا جو تم نہیں آئے۔ اتنے اخلاق سے پیش آتے۔ اس کے بعد تبسم کر کے فرمایا، اگر کسی سے خوش طبعی فرماتے تب بھی یہی بات کہتے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے کیا تھا جو تم نہیں آئے، تاکہ میں پھر وہی کروں، یعنی مذاق کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری غیر حاضری ہوتی یا دیر میں پہنچتا تو خیال کرتا کہ مجھ سے بھی ایسا ہی کچھ فرمائیں گے، مگر مجھ سے کہتے کہ اتنا تو کرو کہ کبھی کبھی آؤ اور ہمیں دیکھ جاؤ، ہماری طرف ایک نگاہ کرو۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ شعر پڑھتے وقت اس طرح آنکھوں میں آنسو بھر لائے کہ حاضرین بھی رونے لگے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ جس زمانے میں آپ شمس الملک کے پاس جایا کرتے تھے وہ آپ کو تعظیم دیتے تھے، اور جھروکے میں جو خاص ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں آپ کو بٹھاتے تھے۔ جہاں شمس الملک بیٹھتے وہاں اپنے پاس ان کو بٹھائے کرتے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، ہاں، اس چھجے پر جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں قاضی فخر الدین ناقلہ یا مولانا برہان الدین باقی کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھ سے خاص اسی جگہ کے لیے فرماتے کہ بیٹھو، میں کہتا وہ تو آپ کی جگہ ہے، مگر کوئی عذر نہ سنتے اور لازماً اسی جگہ بٹھاتے، کوئی عذر نہیں سنتے اور اسی جگہ بٹھاتے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی کوئی مشغلہ بھی رکھتے تھے؟ شمس الملک کوئی مشغلہ بھی رکھتے تھے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، ہاں، وہ کسی وقت وہ مستوفی یعنی اکاؤنٹنٹ ہو گئے تھے۔ خواجہ تاج الدین ریزہ نے ان کے بارے میں یہ شعر کہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے صدر، اب تم دوستوں کی تمنا کے مطابق ہندوستان کے مستوفی ممالک ایڈیٹر جنرل ہو گئے ہو۔ بندے نے عرض کی کہ خواجہ شمس الملک کی بزرگی اور علمی کمال تو معلوم ہے، لیکن خبر نہیں کہ وہ درویشوں سے بھی کچھ تعلق اور محبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ خواجہ ان کا تو علمی کمال وغیرہ تو پتہ ہے، لیکن ان کے درویشوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، محبت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اچھا عقیدہ رکھتے تھے، میری جو تعظیم وہ کرتے تھے یہی ان کے اچھے اعتقاد کی دلیل ہے۔ یعنی جو میری وہ تعظیم کرتے تھے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ درویشوں کے ساتھ اچھا اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہ آنے والوں سے کتنی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے،
اللہ والے بولے جو دیر سے آتا اس کی خوش طبعی فرماتے کہ بھئی کیوں نہیں آتے، جلدی کیوں نہیں آتے، دیر کیوں کرتے ہیں، اس طرح پوچھا کرتے۔ یہ اللہ والوں کے پاس آنے والوں کو کس محبت سے پیش آیا کرتے تھے بڑی، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ان کے سے گرویدہ ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ہم آج کی ہماری یہ 22ویں مجلس دوسری جلد سے ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملفوظات کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔